السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینہ گزرنے کے بعد ہم لوگ بالکل آزادانہ طور پر شوال کے مہینے میں داخل ہو گئے ہیں، اور میں اس موقع پر شوال کے مہینے میں جو ہم کو ضروری اعمال ہمارے سامنے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو شخص رمضان کے صیام رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کے بعد شوال کے 6 روزہ رکھتا ہے تو وہ پورے سال کے روزے کے برابر ہوتا ہے۔ میں اپنے تمام بھائیوں کو، مسلمان تمام بھائی بہنوں کو یہ اپیل کروں گا کہ آپ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کا بہت دھیان سے ان روزوں کا اہتمام کریں۔ اتنی فضیلت اس حدیث میں ہے کہ آپ پورے سال کے روزے کے برابر ہے، لہذا رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تبارک و تعالی کی جو خوشخبریاں ہیں وہ ہم لوگوں نے الحمدللہ الکریم ہم لوگوں نے سمیٹا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان میں صیام رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے ساتھ اور اس لالچ اور امید میں کہ اللہ تعالی ہمیں نیکیاں دے گا اور بخش دے گا، تو اللہ تعالی اس کے پیچھے کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیم حدیث اور بالکل ایک لفظ کے الٹ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان میں قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ اور لالچ امید میں، اللہ تعالیٰ اس کے بھی پیچھے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی اور ایک حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور لالچ امید میں قیام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے بھی پیچھے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی اتنی عبادت ہم نے کرنے کے بعد اور اتنے فضائل ہم سنے اور اس پر عمل کیے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارے اوپر صیام کو فرض کیا گیا رمضان کے، اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ اس شوال کے مہینے میں ہمارے تقوی کس قدر ہمارے تقوی میں اضافہ ہوئے ہیں، ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ضروری ہے کہ ہمارا تقوی رمضان گزرنے کے بعد، جو رمضان کے ایک مہینے کے عبادت کے بعد، کیا فجر کی نماز میں پہلی صف میں حاضری ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیا رمضان گزرنے کے بعد ہم لوگ بالکل کھراٹے لے کے سو رہے ہیں، یا اہتمام کے ساتھ کہ ہمارا تقوی یہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ صلاۃ یہ نیند سے بہتر ہے۔ بالکل رمضان میں جس طرح سے ہم رات کے آخری حصے میں سحری کے لیے ہم جاگ کر سحری کھایا کرتے تھے، میرے پیارے بھائیوں، آپ اپنے زندگی کے شیڈول میں ایک معمول بنا لو کہ فجر سے پہلے آپ کو اٹھنا ہے، اور جس طرح سے 1 مہینے کی تربیت تم نے لی ہے اور سحری میں جاگ کر سحری کیا، اس کے ساتھ ساتھ تم نے فجر کی نماز پڑھی، اپنی زندگی کے عادات میں بنا لو کہ رمضان تو گزر گئے، اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے فجر کی نماز تم کو پکارے اور تم سوتے رہو، بلکہ تمہارا تقوی تم کو فجر کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہی مسجد پہنچا دے، اور اسی طرح دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اپیل کرے، تمہارے تمہارے جو آتما ہیں اس سے آواز آئے کہ میرا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، میرا مرنا، میرا جینا، میری قربانی اور میری حیات سب اللہ رب العالمین کے لیے، اپنے آپ کو بالکل سپرد کر دو اللہ کے۔ یہ حالات اچھے نہیں ہیں، ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 1 مہینے کی عبادت کے بعد ہم بالکل غافل ہو جائیں، دین سے دوری ہو، نہ نماز کی کوئی پابندی ہو، نہ صوم و صلاۃ کی کوئی پابندی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ مسلمانوں کو میں یہ کہوں گا کہ رمضان میں جس اہتمام کے ساتھ ہم نے
عبادت کی ہے، لمبی تراویح کی نماز پڑھی ہم نے، فجر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، مغرب کی نماز کا اہتمام کیا، ظہر میں عصر میں ہم نے حاضری دی، بالکل اسی معمول کے ساتھ ہمیں شوال کے مہینے سے ہی یہ اپنے عادات میں شامل کر لینا ہے۔ اگر آپ شوال کے 6 روزے رکھتے ہو اور آپ بالکل صوم و صلات کے پابند ہو جاتے ہو تو انشاءاللہ العزیز آپ بالکل ایماندار رہو گے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ رب کریم کو دھوکہ دے رہے ہو کہ رمضان آئے تو بہت عبادت کرو اور جیسا ہی رمضان گزر جائے آپ بالکل عبادت سے غافل ہو جاؤ، آپ ظہر کی نماز کا کوئی پتہ نہیں، نہ عصر کی نہ مغرب کی، اور فجر بس سوتے رہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں سارے بھائیوں کو یہ اپیل کروں گا کہ ان روزوں کا، شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کرو اور صوم و صلات کی پابندی کرو، کوئی فرض نماز تم سے چھوٹ نہ پائے۔ اور اسی طرح جو لوگ حج کے لیے تیار ہو رہے ہیں، کیونکہ بہت سے میرے احباب، میرے بھائیوں نے اپنے پیسہ جمع کیا ہے حج کے لیے، میں ان سے بھی اپیل کروں گا آپ حلال رزق کے ساتھ اور رب کریم سے دعا کرو کہ اللہ تعالی حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے، اور حج میں جو اتنی فضیلت ہے آپ اس سے محروم نہ ہو، آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو، اس لیے آپ لوگ بالکل رب کریم سے رجوع کے ساتھ آپ حج کے لیے بھی تیار ہو۔ ایسا نہ ہو کہ شہرت کے لیے کہ حاجی صاحب کہا جائے، اور ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور حج جو اسلام کا ایک بہت اہم ستون ہے، اس کو بالکل سنت کے طریقے کے مطابق، اور جتنی دعائیں ہیں ان دعاؤں کو بھی پورے اہتمام کے ساتھ آپ سیکھو۔ ایک عالم اپنے پاس رکھو، ابھی 2 مہینہ 1 مہینہ کے قریب یا جتنے بھی ٹائم ہے، ان میں اچھی دعاؤں کو اور کس طرح سے اس کی ٹریننگ لی جائے، بالکل سنت کے مطابق آپ اس کا اہتمام کر کے حج جیسے عظیم فریضہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، جس کے لیے ہمارے بہت سے احباب سفر کریں گے، ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی عبادات میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہمیں دن و رات تیری عبادت گزاری میں ہماری زندگی کو تو قبول فرما لے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں اپنے بہت ہی عزیز اور میرے بھائی قاری رشید الاسلام صاحب کے یہاں پہ میں حاضر ہوں، اور الحرمین عمرہ و حج کی ٹریول میں آج میں حاضر ہوں اور آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، انشاءاللہ آپ سے اور ملوں گا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے جو حق ہے اس کو ادا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اور دنیا میں اچھی طرح سے رہنے اور سہنے اور رب کریم کے عبادت میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔